محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں جو تمہارا مال ہے اسے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس دور کے اندر، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری خامیوں میں سے، کوتاہیوں میں سے سب سے بنیادی خامی یہ ہے کہ ہم اپنی روٹی کے حوالے سے فکر نہیں کرتے کہ آیا یہ ہر طرح سے حلال ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے خرابیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب بنیاد ہی خراب ہوگی تو اس کے اوپر مضبوط عمارت قطعاً قائم نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اپنی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ذات ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی میرا روٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہر آدمی اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا جو بڑا اہم مقصد وہ یہی ہوتا ہے پیٹ پالا جائے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، گھر والوں کا، دیگر رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، دوست احباب کا۔ لیکن اس حوالے سے ہم قطعاً نہیں خیال کرتے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اب دیکھیں نا، جھوٹ کاروبار کے اندر بولا جاتا ہے اور ہر بندہ کہتا ہے جی اگر صحیح بات کرا دیں تو ہمیں ہمارا نفع کوئی نہیں دیتا، لیتا کوئی نہیں ہے، لیکن جناب 100 روپیہ رکھ کے بیچ رہے ہیں، نہیں جی وہ دور ہی نہیں ہے 2000 رکھنے والا۔ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو یہاں تو بتائے نا کہ واقعی مجھے اتنے کی پڑی ہے، اور چیز بیچنے کے لیے کس نے کہا ہے کہ ہم بتائیں کہ میں اتنے کی لائے ہوں اور اتنے کی دوں گا؟ نہ بتائیں، انہیں کہیں جناب میں اتنے کی دوں گا، آپ بتائیں۔ بارگیننگ کریں، گفتگو کریں، جہاں پر بات سمجھ آئے بیچ دیں۔ شرعی اصول ہے، اخلاقی طور پہ بھی یہ پایا جاتا ہے، دنیا کا اصول ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نفع کم ہوتا ہے، کبھی نفع نہیں ہوتا، کبھی نقصان میں بھی بیچی جاتی ہے۔ دکاندار جانتے ہیں نا اس بات کو کہ چیز پڑی ہے، خریداری کوئی نہیں، ضرورت تو پیسوں کی ہے نا، مال کی تو ضرورت نہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے لوہا رکھا ہوا ہے، اب خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی آیا بندہ جو یعنی کہ قیمت خرید سے بھی کم ریٹ لگا رہا ہے، وہ اسے بیچ دے گا، کیونکہ چلو میرے پاس پیسے تو آ رہے ہیں نا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہر موقع کا، ہر دور کا تقاضا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم نے اصل میں نا بسا اوقات مار کھاتے ہیں اڑ جانے کی وجہ سے۔ اگر اڑے نہ تو ہم مار نہ کھائیں۔ ہم کئی دفعہ تھوڑے نفع کو دھتکار دیتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے تو اتنے ہی لینے، اور خالی مثال کے طور پہ ٹیکسیاں دیکھ لیں، رکشے دیکھ لیں، اگر کوئی کہے یار اتنے لے لو، میں نہیں دے سکتا، ان کو پتہ ہے کہ مجھے نفع تو ہو رہا ہے اس میں، وہ کہیں گے نہیں، وہ خالی لے کے پھرتے رہیں گے، کم نفع پہ سواری نہیں بٹھائیں گے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو وہ کیا کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے چلو نفع نہ بھی ہو، بیٹھو تو صحیح، میرے دن کا آغاز تو ہو سکتا ہے تمہارے پیسوں میں برکت اتنی ہو کہ مجھے اس کے بعد اچھی سواریاں جو ہیں وہ مل جائیں، اور باقی معاملات جو ہیں وہ میرے اچھے طریقے سے حل ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہم زیادہ عرصہ پیچھے نہ جائیں، تھوڑا ہی پیچھے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر میری عمر کے افراد ہیں وہ اپنے دادا حضرات کو دیکھ لیں، کوئی بڑے افراد ہیں تو وہ اپنے والد حضرات کو دیکھ لیں کہ ان کی طریقہ آمدن بڑا شفاف ہوتا تھا، اور بڑے صاف ستھرے، سیدھے، سچل لوگ ہوتے تھے، کہ جو بات کہی ہے نا حقیقت میں بھی وہ بات وہی ہوتی تھی، کہ زبان پہ اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ بس وہ کہتے تھے جان کٹ جائے لیکن زبان جو دی ہے نا اس کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زبان کا خیال رکھتے تھے۔ آج ہم ناک کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ اعتبار کس کا ہے جی؟ زبان کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 وہ جو جبڑوں کے درمیان ہے،
یعنی کہ انسان کی زبان، اور نمبر 2 انسان کی عزت شرمگاہ۔ آپ نے فرمایا اس کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو ہم زبان کی ہی پرواہ نہیں کر رہے، اور ہم نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں زبان جاتی ہے تو جائے ناک نہیں جانی چاہیے، ہمارا جو کہہ دیا ہے سر نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ یار بندہ ہی وہ ہے جس کا سر نیچے ہو، جھک جائے، بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو جھکنے والا ہو۔ لہٰذا ہم اپنی زبان کو اس طرح استعمال کریں کہ ہماری جو کمائی ہے، ہمارا جو رزق ہے وہ حرام نہ ہو۔ بسا اوقات چیز حلال ہوتی ہے اور انسان حلال کی کمائی سے لاتا ہے، لیکن وہ ایک آدھا جملہ، ایک آدھا لفظ ایسا بولتا ہے کہ وہ حلال کو اس حرام کر لیتا ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے کھانے کو پاک رکھیں گے تو ہم سب سے بڑے عابد بنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچیں تو آپ دنیا میں سب سے بڑے عابد بن جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جو وظیفہ کرے، ورد کرے، تسبیحاں پھیرے وہ عبادت گزار ہے، نہیں۔ عبادت گزار بننے کے لیے وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، حرام جانے اور حلال کو اپنائے اور مشتبہات سے بھی بچے۔ سب سے بڑا پہنچیا بندہ ہو جائے جڑا حرام تو دور رہے، آسان لفظوں میں بات یہ ہے۔ اور پھر اس طرح کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کمایا تو حلال ہے اور گھر بھی لایا وہ حلال ہے، لیکن جب وہ کھانا پکتا ہے پکنے کے دوران ایسا کام کرے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ پکنے کے دوران بھی ایسا کام ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پکنے کے دوران ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز اس میں ڈال دے جو چوری کی ہو، وہ ناجائز طریقے سے پکا لے وغیرہ ذالک، میں بہت سی چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اب کچھ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں دور جدید ہے، ایک بندہ بجلی والا چولہا چلا رہا ہے اور بجلی اس نے چوری کی رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر عنصر تو آ گئے نا، وہ حرام والے عناصر آ گئے۔ تو لہٰذا اپنے پھر اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا اس نے پکایا بھی حلال طریقے سے، لیکن کھانا کھانے کے دوران کوئی ایسا کام کرے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران کیا کام کرے وہ حرام ہو جائے گا۔ بہت سے کام ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے وہ جھوٹ بول رہا ہو اس کی آمدن کے حوالے سے، اس کے ذرائع کے حوالے سے کہ کہاں سے میں لایا، کتنا لایا، کیسے لایا۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنی بڑائی تکبر بیان کر رہا ہو۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ کھانا کھانے کے بعد بھی انسان اسے حرام کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کھانے کے بعد، یعنی کہ حلال تھا، حلال طریقے سے کھایا، کھانے کے بعد حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ کھانا کھا کر اسے جو قوت حاصل ہوئی ہے، جو جسمانی تقویت ملی ہے، اس قوت کو وہ اللہ کی رضا کی بجائے اللہ کی دشمنی میں صرف کرے، اللہ کی دشمنی میں وہ خرچ کرے گا اس طاقت کو، قوت کو، اپنی تقویت کو، تو اس نے کھانا کھا کے جو ہے وہ حرام کر دیا۔ تو لہٰذا جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، ایک کسی کو اگر جو شخص وہ گھر کا بندہ کو وفادار وہ نکل جائے، دغا دے جائے، تو نمک حرام اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا بندہ کھائے اللہ کا اور پھر اللہ ہی کی اطاعت نہ کرے، تو گویا کہ یہ ہماری زبان میں یہی ہے کہ اس نے اپنے لقمے کا حق ادا نہیں کیا۔ یاد رکھے بندہ حلال کما کر، حلال کھا کر ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ ایک لقمے کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ بھی ایک لقمے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جو باقاعدہ اللہ کی مخالفت میں چلا جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے کمائی کو، اپنے کھانا بنانے کے طریقے کو، کھانے کے دوران جو معاملات ہیں، کھانے کے بعد والے جو معاملات ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو پاک، صاف اور شفاف رکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ہم کھانا پکاتے ہوئے بھی پانی لائیں فلٹر والا کہ نہیں جناب اس سے پانی اچھا بنے گا۔ سبزی خریدتے ہوئے کچھ لوگ سبزی خریدتے ہوئے یہ خیال رکھتے ہیں کہ جناب یہ سبزی جس کھیت سے آئی ہے اس کھیت کو پانی کون سا لگا ہوا ہے، کچھ لوگ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ یار یہ جس قیمت سے ہم لے رہے ہیں وہ قیمت کہاں سے آئی ہے۔
اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اصل بات تو کھانا کھانے کے بعد شروع ہوگی نا. حلال کمایا، حلال پکایا، حلال طریقے سے کھایا، کیا کھانے کے بعد بھی اسے حلال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر تو اللہ کی اطاعت میں اپنی جسمانی قوتوں کو بسر کیا ہے تو پھر یہ حلال ہے. اور اگر وہ کھا کر انسان اللہ کی فرما برداری میں جھکنے کی بجائے مزید اکڑ جائے اور وہ بندوں کے سامنے اکڑا کر پھرے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے اس نے کھانا کھا کر کھانا حلال نہیں کیا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی درج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کمر میں کہ وہ ٹیک لگائے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، وہ مستثنا ہے شرعی طور پہ. یہ ٹیک لگانے کا مطلب ہے جو ایسے ہی خواہ مخواہ اکڑے ہوئے ٹیک لگائے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں جناب ٹیک لگا کے کھانا کھاؤں گا، میں ٹیک لگا کے بیٹھوں گا، غلام انگور پکڑ کے کھڑے ہوں گے، سیب پکڑ کے کھڑے ہوں گے، مجھے دیتے جائیں گے یا کھاتا جاؤں گا، میرے منہ میں لقمے توڑ کے ڈالے جائیں گے. یہ تکبر کی نیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں متکبرانہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. بھی کھانا کھاتے ہوئے تکبر کی اجازت نہیں ہے، تو کھانا کھانے کے بعد تکبر کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اور کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھا جائے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے کہ ہم اس کھانے کے قابل نہیں تھے. مثال کے طور پہ میں اگر ایک مثال دوں، میں کھانا خرید بھی لوں، پک بھی جائے، لیکن اللہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ میں کھا ہی نہ سکوں، تو میں کیا کر لوں گا؟ اللہ محفوظ رکھے سب کو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر سمجھوں کہ میں جناب میں نے یہ بنایا، میں یہ لایا، ہمارے گھر ایسے پکتا ہے ویسے پکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں پہ دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع، بلکہ پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا میں متکبرانہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، انما انا عبد، میں بندہ ہوں اور میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح پیتا ہوں جس طرح بندے جو ہیں وہ پیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں عبد ہوں، عبد. تو عبد جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کھائے گا جس طرح بندے کھاتے ہیں. تو بندوں کے کھانے کا طریقہ کیا کہ کھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار. ہم جب کھاتے ہیں اصولی طور پہ اگر دیکھیں تو جس طرح بھی بیٹھے ہوں ہمارے سر تھوڑے سے جھکے ہوتے ہیں دسترخوان کی طرف. اس جھکنے کا مطلب یہ ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب تیرے حضور شکرانے کے طور پر سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے لطف اندوز کیا، کہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی. کھانے کے بعد دعائی پڑھی جاتی ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں اطاعت کرنے والوں میں سے بنایا. مسلمان تو سارے ہیں نا جو کھا رہے ہیں. اطاعت کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے والا، سر جھکانے والا. اور پھر اگر کوئی ہمیں کھانا کھلائے اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ تو اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا، تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا، اور ہم سب کو اطاعت کرنے والا بنا. یعنی کہ اصولی طور پہ دیکھیں کہ کھلا تو اللہ رہا ہے، لیکن دعا ہم اس کے لیے کر رہے ہیں جو ہمارا وسیلہ بنا، سبب بنا. یعنی کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو صرف کھاؤ نہ، کھلانے والے بن جاؤ. اسی طرح ایک روایت جو میں پہلے کرنے لگا تھا اس کا مفہوم سماعت فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر گوشت بناؤ تو شوربہ اس کا زیادہ رکھو. شوربہ زیادہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہمسایوں تک جو ہے، اور گوشت کی مثال اس لیے دی گئی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں گھر میں پک رہی ہوں نا اس کی خوشبو باہر نہیں جاتی، لیکن گوشت وہ ہے جس کی خوشبو دور تک جاتی ہے. تو جہاں تک خوشبو جا رہی ہے ان کے دل میں ارمان آئے گا، خیال آئے گا، تو لہٰذا وہاں تک وہ سالن جو ہے وہ جانا چاہیے، وہ پہنچنا چاہیے. اور پھر یہ نہیں کہ میں نے پہنچایا ہے، کہ میں دے کے آیا، نہ نہ نہ، عمل ضائع نہیں کرنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے کسی کو دیا ہے.
اللہ تیری توفیق سے، اللہ چاہے کسی اور کو توفیق دے دے، ہم توفیق چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے جو وہ ہمیں دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں کھاتے پیتے ہوئے اوروں کا کیا رکھیں؟ خیال رکھیں۔ آپ یقین کریں، ہم میں سے ہم ہی ہیں نا سارے، ہمارے سارے بھائی ہیں، کوئی بزرگ بھی ہو، دین نے جو رشتہ قرار دیا وہ بھائی بھائی کا، بے شک عمر میں 60 سال کا فرق ہو، ہم سارے بھائی ہیں۔ اب ہم ہی میں سے ہیں نا وہ جنہوں نے اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ جوڑا اپنا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حق حلال کا جوڑا، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو حرام والی بات ہے نا وہ تو بات ہی نہیں میں کر رہا، جنہوں نے بڑی محنت کی، اپنا آپ کاٹا، خود اپنی ذات کو خرچ، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، اپنے اہل و عیال کے لیے جوڑا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ تقسیم سے پہلے ایک بات جو میں کرنے لگا ہوں، وہ جوڑنے والا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ بیچارہ بیت الخلاء جانے کا محتاج ہو گیا۔ بچے کتنی خدمت کریں گے؟ یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے فرما بردار ہیں۔ اصل فرما برداری تو اب پتہ لگے گی، اصل فرما برداری تو اس وقت پتہ لگتی ہے۔ یہ وہ بچے جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، میں یقین کریں یہ حلفیہ بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ابا جی کی جان نکال دے، کہتے ہیں نا آسانی کے لیے دعا کریں، جی آسانی کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اللہ کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ یار وہ تکلیف میں ہیں تو تم کس چیز کی تکلیف میں ہو؟ امتحان تو اب ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے یار میں کیا تھا، میں نے کیا کیا، میں نے وہ چیز ذخیرہ کی جو مجھے نفع ہی نہیں دے رہی۔ نیک اولاد، صالح اولاد کی دعا مانگتے ہیں نا، تو صالح اولاد وہی ہے جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھے۔ یہ تو زندگی میں بلا دیا۔ کچھ عرصہ پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا، جی ہمارے غالباً ابا جی ہیں کہ تایا جی، جو بھی بچوں کی مشاورت سے مسئلہ ہوگا، وہ آکسیجن پہ ہے کافی عرصے سے، ان کی نہ وہ جی رہے ہیں نہ وہ مر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کی آکسیجن اتار دیں، یہ مر جائیں گے۔ تو بتائیں جی ہمارے لیے کیا ہوگا، میں آکسیجن اتروا دیں؟ یقین کریں ذہن جو ہے نا، ذہن کی صلاحیتیں کانپ جاتی ہیں جب اولاد یہ مسئلہ پوچھتی ہے۔ اور یہ ایک دو مسئلے نہیں، یہ لاکھوں مسئلے ہیں۔ غالباً اس کو کہتے ہیں ڈیتھ مرسی۔ ڈیتھ مرسی کوئی ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ تو میں نے کہا نہیں جناب آپ نہیں اتاریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں کہا آسانی اسی میں ہے کہ آکسیجن لگا ہوا ہے، آپ آکسیجن اتار دیں، روح قبض نہ ہو، تو وہ تکلیف میں آئیں گے کہ آسانی میں آئیں گے؟ تکلیف تو زیادہ ہو جائے گی نا۔ یار دیکھیں، ایک لمحے کے لیے بھی اولاد کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ دکھائے کسی کو، نہ اولاد کو نہ ماں باپ کو۔ یہ دونوں کی آزمائش ہے، اور اس کا پتہ دنیا میں نہیں لگے گا۔ بچے تو کہہ دیتے ہیں کہ یاسینیں پڑھائیں جی آگے، بھئی یاسین تو پڑھ دی ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہن میں جو آ رہا ہے کہ ہمارے ابا جی ہماری اماں جی ہمارے لیے اذیت بن گئی ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ پوچھا یہی تو پتہ لگ رہا ہے کہ اولاد کیا کرتی ہے۔ تو لہٰذا آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے یار جن کے لیے میں کر رہا ہوں، کیا اگر میں اس حالت میں خدا نہ خواستہ آ گیا، یار آپ یقین کریں ہمارے ہاں تو یہ ایک ہفتے 2 ہفتے معاملہ تو ہو جاتے نا۔ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں، ان کے بڑے بزرگ تابعین کی مثالیں دیکھیں، 30 سال بیت الخلاء جانے کے لیے وہ محتاج رہے، لیکن کسی نے بھی ان کے سامنے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے اف بھی نہیں کہنا۔ اور اف کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بیت الخلاء نہ جا سکیں، اور بچہ ان کی صفائی کرے بستر پہ، اور اگر صفائی کے دوران وہ منہ پہ رومال رکھ لے تو یہ اف ہے، اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا یہ اف ہے۔ تو یعنی کہ دیکھیں ہم جن کے لیے اپنے کمائی کی پرواہ نہیں کر رہے، کیا وہ ہمارے قبر تک جانے تک ہمارے ساتھ یہ خیال کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ ایک باپ بیٹے کے بارے، بیٹی کے بارے جو سوچتا ہے، اگرچہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں کو زیادہ قدر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ماں کا مقابلہ نہیں۔ ہاں ان کو وہ کیفیت ان پر تب آئے گی جب ان کی اولاد کا معاملہ ہوگا۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک
عالمگیر سچائی ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں اس چند دن کے لیے اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ قبر میں بھی ہم پر فضل فرمائے گا اور حشر میں بھی ہم پر فضل فرمائے گا. ہم یہ ان کے لیے جن سے ہمیں توقع ہی نہ ہو اتنا کچھ کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ جس پر تو ہمیں یقین ہے، ہمیں اس کی رضا پر بھی کام کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دسترخوان جو ہے نا وہ زمین پر بچھایا جاتا تھا. زمین پر بچھانا یہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی ٹیبل پہ کھائے تو وہ ممنوع نہیں ہے. بعض دفعہ نا ہم وہ اگر کوئی ٹیبل پہ کھا رہا ہے اسے ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ ٹیبل پہ کھانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اب مجھے دیکھیں نا، آپ یوں سمجھیں انسان کو چال میں نرمی رکھنی چاہیے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اکڑ کر چلے، سینہ تان کر چلے. کہا مشرک کہتے ہیں مسلمان کمزور ہیں، کہا نہیں میں سینہ تان کر چلوں گا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. اور طواف میں رمل کیا جاتا ہے آج بھی، اگر رش نہ ہو 4 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، اکڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے رش نہ ہو، لوگوں کو دھکے نہ لگیں. تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو کھانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کھائے ٹیبل پہ تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. اس طرح بعض لوگ نا بڑی حقارت سے جو چمچ سے چاول کھائیں اس کو بڑی حقارت سے کہتے ہیں، او ہاتھ نال کھا، بھی چمچ بھی تو ہاتھ سے ہی پکڑا ہوا نا، اگر اس لحاظ سے دیکھیں. تو لہذا ہمیں نیکی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نہیں کر رہا اس کو ہم وہ کر دیں، اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کی تذلیل کریں. نہ یہ اللہ کا فضل سمجھیں، ہمیں اگر توفیق ہوئی ہے. لہذا ہم کسی کو اگر دور ایسا ہے لوگ فرض نہیں پڑھ رہے، آپ وہاں پر لوگوں کو کہیں کہ جناب اس سنت پر عمل کریں اور کہہ کر زبردستی کروائیں گے تو نہیں ہوگا، لوگ دور ہو جائیں گے. ہاں سنتوں پر عمل کرانے کا طریقہ یہی ہے، آپ خود عمل کریں، دیکھا دیکھی لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. ہاں فرائض کی طرف ہم دیکھیں نا، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کھانے کے دسترخوان پہ او یار چمچ چھڑ دیں، ہاتھ انگلیاں نال کھا، سنت ہے. یہ نہیں بتائیں گے کہ 3 انگلیوں سے کھائیں، اور پھر ساتھ وہیں اذان ہو جائے نا. وہ جو بتا رہا تھا بندہ کہ انگلیوں سے چاول کھانا سنت ہے، وہیں اذان ہو جائے تو وہ نہیں کہے گا وہ جناب نماز بھی پڑھ گئے ہیں. یہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. بس اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، حالانکہ نوافل اگر انسان اس طرح بتائے گا تو رائگاں ہو جائیں گے. ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے. تو کھانا ویسے مسنون یہ ہے کہ انسان دسترخوان بچھائے. دسترخوان بچھانے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہو، لوگ تنہا نہ کھائیں، اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں تو اس کی برکت ہوگی. کیونکہ 10 بندے کھا رہے ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ اللہ کا پیارا ہو، محبوب ہو، اور اس کے صدقے اللہ ساروں کو وہ دے دے. اور اسی طرح دسترخوان صرف بچھانا کافی نہیں ہے، دسترخوان پر اچھے انداز میں بیٹھنا بھی ضروری ہے. امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لاتے ہیں کہ صرف دسترخوان نہیں بچھانا بلکہ دسترخوان پہ مہذب ہو کر بیٹھنا. یعنی کہ بندہ دسترخوان بچھا کے غیر مہذب کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پہ جب تشریف فرما ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے، تو بیٹھنے کا کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں تھا. کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، کبھی پاؤں کے بل بیٹھ جاتے، کبھی دایاں گھٹنا کھڑا کرتے اور بائیں پر بیٹھ جاتے. کوئی آدمی، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے چونکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھے، کوئی ٹانگ کھڑا کر کے بیٹھ سکتا ہے تو ویسے بیٹھے. کسی بھی طرح سے جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھے اور کھانا کھائے، لیکن طریقہ مہذب ہونا چاہیے. بعض لوگ بیٹھتے اٹھتے ہوئے کپڑوں کا اپنے خیال نہیں کرتے، تو کپڑوں سے اپنا آپ کور کرنا بڑا ضروری ہے، اور پھر انسان وہ کھانا کھائے. اور کھانا کھاتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کھانا مجھے اللہ کی بندگی میں تقویت دے گا. دنیا کا پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو، کھانا کھانے کی نیت کیا ہو کہ یہ کھانا مجھے اللہ کی رضا میں وہ دے گا، اللہ کی اطاعت میں تقویت دے گا کہ میں اللہ کروں گا. میں مثال کے طور پہ کسی کے کام آنا چاہوں تو میں کام آؤں، اور اس کے کام کرنے کے دوران مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. کھانا کھانے کی نیت یہ کی جائے. اللہ اکبر. اور کھانا کھاتے ہوئے خاموش نہ رہ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب چپ کر کے کھانا کھانا چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے.
مجوسیوں کا طریقہ ہے خاموش رہ کر کھانا کھانا، مسنون یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی گفتگو جاری رکھی جائے، سنت یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے، اور مجوسیوں کا طریقہ بالکل خاموشی سے۔ ہاں اگر گفتگو غیر شرعی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی ہے، پھر خاموشی ہی بہتر ہے، اور پھر انسان کھائے اور وہاں سے چلا جائے۔ اصل بات جو بار بار میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھانا کھا کر اسے حلال رکھنا، کھا کر، ایک ہے کھانا حلال لانا، حلال بنانا، حلال کھانا، کھانے کے بعد بھی اسے حلال رکھنا ہے، اور کھانے کے بعد وہ حلال کیسے ہوگا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں قوتیں صرف کی جائیں۔ ایک بندہ اگر اللہ کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کا احترام کیا جائے، صرف اس نیت سے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، حضور کا غلام ہے، صرف اس نقطے کے پیش نظر ہر بندے کو محترم سمجھنا چاہیے۔ آج دیکھیں کھانا کھا رہے ہوں، کھانا کھاتے ہوئے کسی بندے کا ذکر چھڑ جائے، او یار چھاڈو بھی کو بندہ ہے، ایسے ہی ہے نا، او یار چھاڈو بھی کو بندہ ہے، یار بندہ ہے، اور یہ تو اللہ سے پوچھو نا جس نے بنایا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑی اچھی صورت میں بنایا ہے، اور ہم کہتے ہیں ابھی کو بندہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی انا نہیں، ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کیا کہتا ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے بہت سارے احباب بہت کچھ سیکھتے ہیں دنیا میں، بزنس سیکھیں گے، کمانا سیکھیں گے، استادی شاگردی اختیار کریں گے، ہوتا ہے نا ایسا، بچوں کو کسی کام کے لیے ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو کام کا ماہر ہوتا ہے نا وہ 1.5 سال کام نہیں سکھاتا، کوئی بھی کام ہو، وہ اگر درزی کے پاس ڈالا وہ بٹن، وہ کہے گا صرف سوئی دھاگا پکڑ، بٹن لگا، اصل کام نہیں سکھائے گا، وہ کہتا ہے جی میں نے سکھا دیا نا آج، یہ کل ہی نہیں آئے گا۔ دو طرفہ کام خراب ہے نا، کہ وہ اپنے مقصد کی خاطر اور میں اپنے مقصد کی خاطر۔ معاملات بھی اسی طرح چل رہے ہیں نا، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہم اپنے باپ دادا کے دور کی بات کریں، استاد شاگرد کو کاروبار خود شروع کرا کے دیتا تھا کہ بندہ وفادار ہے، سیکھا اس نے مجھ سے ہے، پتر تو گھبرانا تیرے دکان بھی میں پا کے داں، ایسا ہوتا تھا نا۔ آج بھی اکا دکا ایسی مثالیں ہیں، لیکن جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن آگے سے وہ طریقہ واردات اس طرح کا دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میری توبہ، اگے تو نہیں کسی نے شروع کرا کے داں گا۔ تو لہٰذا ہم صرف اپنا مفاد، اپنا مقصد، مطلب کے لیے نہ رہیں، بلکہ یہ دیکھیں اگر کوئی ہمیں نفع دے رہا ہے تو ہم اس کے نفع کا حق ادا کریں، وہ بھی استاد ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے ایک حرف بھی سکھایا تو وہ میرا مالک ہو گیا، چاہے تو آزاد کر دے، چاہے تو بیچ دے مجھے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا اب وہاں پہ ایک بچے کو ڈالا کسی نے مکینک کی دکان پہ، وہ سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، سارا دن ہاتھ منہ کالے کر کے، ملتا بھی کچھ نہیں، شاید ایک روٹی وہ بھی پوری نہ ملتی ہو، لیکن اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں، پتر کوئی گل نہیں، مشکل وقت ہے نا، 1.5 سال کڈ لے، اس تو بعد آسانی ٹھیک ہو جائیں گے حالات۔ تو ہم کیوں نہیں کہتے، بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے یار حلال کی جستجو کرنی ہے، کچھ دن مشکل آئے گی تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد آسانی ہی ہے۔ دنیا کے دن مشکل ہے نا ظاہراً، اگر ہم نے بنائے ہوئے، حقیقت میں تو مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آمدن تھوڑی کیوں لگتی ہے، ہماری خواہشیں بڑی ہیں۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی، اس کو 5 لاکھ مہینے کا مل رہا ہے، وہ کہتا ہے یار تھوڑا گزارا نہیں ہوتا، اور اس کے پاس 15,000 روپے ایک ملازم کام کرتا ہے، اور جو 5 لاکھ کما رہا ہے اس کا تو بچہ بھی ایک ہے، اور جس کے جو 15,000 کما رہا ہے اس کے تو بچے بھی 4 ہیں، ماں باپ بھی بوڑھے ہیں، کھاتے بھی سارے دوائی ہیں، اور وہ جب تنہا لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے وقت پہ تنہا مل گئی۔ اب کہاں 15,000 اور کہاں 5 لاکھ، یہ بات کروڑوں اربوں کی ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور یہ اس سے محروم ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور وہ برکت کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اچھے چلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی خواہشوں کو رکھیں محدود۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کم کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں کبھی اپنے سے کم کو نہ دیکھو، اپنے سے
بڑے کو دیکھو، یعنی کہ اپنی دنیا کو یہ سمجھو کہ بہت ہے میرے پاس، اور اپنے دین کو سمجھو کہ یار بہت تھوڑا، میں نے محنت ابھی اور کرنی ہے۔ اور ہمارا کام الٹ ہوا ہے، ہم دین میں دیکھتے ہیں نیچے، دین میں دیکھتے ہیں نیچے، اور دنیا میں دیکھتے ہیں اوپر۔ ہر آدمی وہ جناب اچھا، اب دیکھیں نا، یہ ایک حقیقت ہے، اب کسی محلے میں رہتے ہوں، 20 سال سے کسی نے کوئی تعمیری کام نہیں کیا ہوگا، ایک بچے جوان ہوئے ان کے گھر، انہوں نے کمرے ڈالے، کوئی ٹیل پتھر لگا لی، ساتھ والا یار ہن اسی بھی لا ہی لئیے، ساتھ والا او یار اسی بھی ہن لا یار یہ باتیں قبرستان میں چلے جائیں، ساری قبریں ٹھیک ہیں، اچھا نئی قبر بنی ہے اونچی، فون جناب سیدھا وہ ٹیلوں والے کے پاس، او یار اتنے آگے نا اما جی دی ابا جی دی قبر اینوں اونچا کر دے تے ٹیلاں لا دے۔ یار وہ ₹1,00,000 جو قبر پہ لگایا ہے، وہ اصالے ثواب کے لیے ₹1,00,000 کسی مستحق کو دے دیتے، کو بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا تو ساری زندگی نیکیاں ان کو ملتی۔ لیکن ہم اصل میں نا اپنے تفاخر میں اتنا گر گئے ہیں کہ ہم حقائق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے تفاخر کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنے تفاخر، دیکھیں نا تقسیم کا جب معاملہ آتا ہے، کچھ دینا ہو تو ہم یا تو جو ضرورت مند ہیں انہیں ڈھونڈا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، لیکن یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ جناب ہر روز میرے گھر کے باہر لائن لگ جائے، جو آتا جائے گا اس کو میں دیتا جاؤں گا، یہ بھی کسی حد تک بات مناسب نہیں۔ لائن میں کچھ ہو سکتا ہے جو ضرورت مند ہو وہ آیا ہی نہ ہو۔ دیکھیں نا، اگر تو مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں گے جناب بڑیاں لائناں لگی ہوندیاں انہوں نے گھر دے باہر، بڑا راشن دیں دیں، یہ بات لوگ کہیں تو نہیں بنے گی، یہ بات فرشتے کہیں تو بنے گی، یہ بات اللہ کہے گا تو بنے گی کہ یہ بندہ بڑا شاندار ہے۔ تو لہٰذا ہم سارے معاملات اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو بات بنے گی، اگر اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی انا کے لیے کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ویسے تو ہم کہیں 11ویں ہم نے منانی ہے، لیکن 11ویں والوں کی بات بھی تو مانی جائے نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھنا ہے، آپ کے پاس 5 لاکھ ہیں، آپ کہیں یار وہ بھی تو ہے جن کے پاس 5,000 بھی نہیں ہے، تو میں شکر اللہ کا بہت بڑا ہوں، میرے پاس بڑے تگڑے وسائل ہیں، ضرورت تو قبر کی مٹی کے علاوہ منہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ اور دین کے معاملے ہم دیکھیں، یار وہ 5 نمازیں ساری پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں نفل بھی ادا کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، نفلی بھی رکھوں گا، زکوٰۃ دیتا ہے وہ تو میں نفلی صدقات بھی دوں گا۔ ہمیں دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ مقابلہ بازی دینی معاملات میں اللہ کی رضا میں ہونی چاہیے۔ کس کی رضا میں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نا موقع ڈھونڈتا ہوتا تھا، کوئی ایسی نیکی کا موقع ملے جو حضرت ابو بکر کو پتہ ہی نہ ہو، کہ کوئی ایسا بندہ ملے ضرورت مند ہو، اس کی کوئی ضرورت ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی ضرورت ہو، اور میں اس کو ڈھونڈوں اور وہاں جا کر اس کی ضرورت پوری کروں کسی کو بتائے بغیر۔ وہ کہتے ہیں گھر مجھے پتہ لگا کہ کوئی ایک گھر ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ، کہتے ہیں میں وہاں گیا اور وہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے، تو میں نے کھانے کا پوچھا، اس نے کہا جی کھانا میرا پک گیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے حیرانگی سے پوچھا، بھی بوڑھی اماں تمہیں تو نظر بھی صحیح نہیں آتا، کھانا بنایا کس نے؟ وہ کہتی ہیں بیٹا پتہ نہیں، روز ایک نوجوان آتا ہے کھانا بنا کر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اماں چلو میں صفائی کر دیتا ہوں، بیٹا وہ صفائی بھی کر جاتا ہے۔ اماں پانی لا دیتا ہوں، بیٹا وہ پانی بھی لا کے دیتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا کہ وہ کون ہے جو یہاں پر بھی سبقت لے گیا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں آگے چھپ گیا اور میں نے چھپ کر دیکھا کہ بھیس بدل کر یہ تو حضرت ابو بکر تشریف لا رہی ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، وہ کچھ بچیاں آئیں، یتیم بچیاں، انہوں نے کہا جی حضرت ابو بکر ہمارے گھر کے بھی کام بھی کیا کرتے تھے، کھانا کھانے کا خود دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر تو ہمیں مشکل میں ڈال گئے ہیں، وہ ایسے کام کر گئے ہم جاری نہ رکھ پائے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور یہ وہ کام ہیں جو کسی کو پتہ بھی لگنے نہیں دیتے تھے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی قوتیں کیا کی ہیں جی، خرچ کی ہیں۔ یار دیکھیں نا، ایسے دن بھی گزرے، یہ صحیح بخاری میں روایت درج ہے، ایک قافلہ صحابہ کرام کا گیا، کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا تو وہ جمع کر لی کھجوریں، جس کے بعد جتنی کھجوریں چھوارے تھے نا وہ جمع کر لیے۔ ایک بندے کو دن میں صرف 1 کھجور ملتی تھی، دن میں صرف 1 کھجور ملتی تھی،
ایک کھجور ایک دن میں، اور بیٹھے نہیں رہنا، سفر کرنا سارا دن پیدل، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر بھوک لگتی نا اس کھائی ہوئی کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے تھے اور اللہ برکت دیتا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم چلتے رہے سمندر کے کنارے جا رہے تھے، اتنے میں نا ایک سمندر سے بہت بڑی مچھلی، ویل ہوگی، ویل فش ہوگی، وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے باہر ہمارے لیے بھیجی، ہم نے اس میں سے کھایا، اور کہتے ہیں ہم کو 13 دن کے 15 دن کھاتے رہے جتنے افراد بھی تھے، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، وہ کہتے ہیں اس کے کانٹے ہم نے یوں جمع کیے نا، یوں رکھے 2، اس کے نیچے سے سب سے بڑا اونٹ سوار کے ساتھ گزر گیا اور اس کو سر نہیں لگا، یعنی کہ شکر ادا کرتے رہے تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا اور عطا کیا، لیکن ان کی کیفیت میں فرق نہیں پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بات، اور یہی اللہ کی رضا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ پر منع اور عطا برابر ہے، جس آدمی پر منع اور عطا برابر ہو جائے وہ سمجھ لے اللہ اس سے راضی ہے، اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ منع اور عطا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ دے تو تکبر نہ ہو، اور اگر اللہ لے تو ملال نہ ہو۔ منع اور عطا کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر منع اور عطا برابر ہوگی، وہ جس حال میں بھی مجھے صبح اٹھائے وہ سب کچھ لے یہ سب کچھ دے مجھ پر فرق ہے۔ کیا مطلب کہ میں اگر اللہ لے تو میں اللہ سے ناشکری نہیں کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا، اور اگر اللہ دے تو میں اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کروں گا۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کو اپنانا ہے اور اسی کا آگے درس دینا ہے، اور جب تک اللہ کی اطاعت نہیں کی جائے گی نا تب تک ہم اپنے کھانے کو حلال نہیں رکھ سکتے اور حلال اسے نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح کھانا کھانے کے دوران بہت سارے ہم ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب، اور سب سے بڑا مسئلہ ایسا ہوتا ہے شادیوں کے اندر، ہر آدمی، اچھا ہر بندہ اس میں مبتلا ہے کہ اتنا زیادہ ڈال لینا، پھر وہ ختم نہ ہونا اور اس کو چھوڑ کر چلے جانا۔ وہاں پر تو کوئی بد تہذیبی والا تو نہیں آیا ہوتا، ساری مہذب قوم ہوتی ہیں نا، اور پھر کھانا وہ ڈالنے کے لیے جب سب اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی یار آخر جس بندے نے 200 لوگ بلائے ہیں اس نے کچھ 250 250 کا کھانا بنایا ہوگا نا، وہ سب کے لیے ہوگا۔ یہ کیا چھینا جھپٹی کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو ہم مہذب ہوں گے اور ہم بڑے ہوں گے جناب، وہاں پہ لباس اتنا اعلیٰ پہننا ہو، جوتے 10,000 والے پہنے ہوں، اور وہ چند 100 روپے چند 1000 روپے کے کھانے کے لیے انسان اپنے آپ کو انسانیت سے کرا دے، اور پھر ڈال اتنا زیادہ لینا کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں۔ یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، یہ کھانے کی توہین ہے۔ لہٰذا جو کھانے کی توہین کرتا ہے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ ہم اپنے رزق میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں کھانے کی تعظیم کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی جی؟ تعظیم کرنی ہوگی۔ اور ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے قناعت کو اختیار کیا جائے۔ کس کو جی؟ قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو ہو اسے کافی سمجھنا، اسے کم نہ سمجھنا، جو ہو اسے کافی سمجھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں غالباً قاضی شریح کے پاس جب گئے، کوئی میٹنگ تھی تو کھانے کا وقت ہوا، تو حضرت عمر نے پوچھا ابھی کھانا نہیں آیا، کھانے میں دیری ہے؟ تو قاضی شریح کہنے لگے روٹیاں نا پرانی ہیں، کافی سخت ہو چکی ہیں، پانی میں ڈبوئی ہوئی ہیں، جب نرم ہوں گی تو آپ بھی وہی کھائیں گے، ہم بھی وہی کھائیں گے۔ قناعت اختیار کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بیٹیوں نے جب مسلسل اصرار کیا کہ عید پہ نئے کپڑے چاہیے تو نہ رہ سکے، اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلوایا، کہا ایک سیلری 1 مہینے کی ایڈوانس دے دو۔ اکاؤنٹنٹ بھی عمر بن عبدالعزیز کا تھا، وہ کہتے ہیں آپ گارنٹی دیتے ہیں اگلے مہینے زندہ رہیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خزانچی نے مجھے غلط فیصلے سے بچایا۔ کہتے ہیں یہ مال عوام کا ہے، عوام کا مال ہے، آپ ضمانت دیتے ہیں؟ چلو کمپنی والوں نے بجٹ رکھا ہوتا ہے نا، جو ادارے ہوتے ہیں پرائیویٹ، انہوں نے تو بجٹ رکھا ہوتا ہے، تنخواہیں ایڈوانس دیتے ہیں، کچھ انہوں نے تنخواہیں کاٹی ہوتی ہیں وغیرہ، ان کا تو سسٹم ہوتا ہے۔ کہا یہ سرکاری ادارہ ہے اور پیسہ عوام کا ہے، حساب اللہ کو دینا ہے، آپ گارنٹی دیتے ہیں تو تنخواہ میں ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے نہیں، میں ضمانت نہیں دیتا، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کہ جو ہو اس پر اسے کافی سمجھنا، یہ قناعت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔
اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روٹی کی عزت یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے. سالن کا انتظار، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دسترخوان پہ روٹی آ گئی، سالن گرم ہو رہا ہے، تو پھر روٹی کا لقمہ توڑیں اور تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیا جائے. اور یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دسترخوان پر جو چیز آ گئی ہے، سلاد رکھ دیا کسی نے، رائتہ کچھ بھی رکھا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا لیں اور وہاں سے کھانا شروع کر دیا جائے. وہاں میں سے نا بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، میزبان کہہ رہا ہوتا ہے جی لیجیے، اچھا جی لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب میزبان لے آیا ہے تو اس کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ اس کھانے کو کھانا شروع کر دیں، اور لیکن ضائع نہ کریں. جو آدمی کھانا کھائے برتن صاف کرے، سارا پانی ڈال کے پی لیتے ہیں نا، تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کون کرتا ہے جی؟ برتن دعائے مغفرت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کھانا کھائے نا انگلیوں سے، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی انگلیوں پہ جو کھانا لگائے نا اسے بھی کھائے، چاٹ لی انگلیاں. وہ نہیں تو اس کا کوئی بھائی اس کی انگلیاں صاف کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے برکت اسی ذرے پر ہو جو انگلی پر لگا رہ گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بچوں کو کھانا نہیں لگتا، کھاتا بہت ہے لگتا نہیں ہے. دو کام کرنا شروع کر دیں، برتن صاف کر رہے بچہ وہ، اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرے، تو انشاءاللہ اس پر کھانے کی برکت جو ہے وہ نازل ہوگی. اور تیسرا کام وہ یہ کرے، کوئی بھی بڑا بچہ چھوٹا کوئی بھی، اچھا کھانا لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ موٹا ہو جائے، کھانا لگنے کا مطلب یہ ہے قوت حاصل ہو، تقویت ہو، تندرست ہو. اچھا تیسرا کام وہ یہ کرے جب بھی کھانا کھائے تو درمیان میں سے نہیں کھانا، کناروں سے شروع کرے کھانا. کیونکہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے پر رب کی برکت نازل ہوتی رہتی ہے، اور برکت نازل ہوتی ہے درمیان میں. درمیان پلیٹ میں اگر سالن ہے، گوشت ہے، تو درمیان سے نہیں، سائڈوں سے کھانا شروع کرے، کھاتے کھاتے درمیان تک آئیں. اگر درمیان سے پہلے کھا لیا تو برکت ختم ہو جائے گی. تو یہ تین کام کریں، انشاءاللہ کھانے کی برکت ہوگی. اور مزید کام یہ کرے کہ کھانا جو حاصل کیا گیا، جو پکایا گیا ہے نا، وہ انسان پکائے اور حاصل کرے حلال طریقے سے، اور اس کو کمائے بھی حلال طریقے سے، اور اس کے بعد بھی اسے حلال کرے. ایک بندے نے نا تانا دیا اپنی بیوی کو، تہجد کا تانا دے دیا. کس نماز کا جی؟ کس نماز کا جی؟ تہجد کو. فرض نماز تو کسی کو معاف نہیں، اس نے تانا دیا. اس نے کہا تو سوئی رہتی ہے، تہجد میں نہیں اٹھتی، اٹھا کر دیکھ میں تہجد پڑھتا ہوں کہ نہیں. اس نے بڑا تانا دیا، بڑی باقاعدگی سے میں پڑھتا ہوں. تانا کسی کو نہیں دینا چاہیے اپنے عمل کا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ تمہاری تہجد میں نا میرا حصہ بھی ہے، یہ تم تہجد باقاعدگی سے پڑھتے ہو نا، اس میں. اس نے کہا تمہارا حصہ کس بات کا، میں خود اٹھتا ہوں، تم تھوڑی اٹھاتی ہو مجھے. اس نے کہا بہرحال میرا حصہ اس میں ہے. اس نے کہا چل نکال لے اپنا حصہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے، وہ تہجد تو اس کی گئی، باقی نمازیں بھی اس کی متاثر ہو گئی، ترتیب خراب ہو گئی، معاملات خراب ہو گئے. وہ کہنے لگا بیوی کو بات کیا ہے، تو تم نے جب سے اپنا حصہ نکالا ہے وہ حصہ تھا کیا؟ وہ کہتی ہے میں نے جب بھی تمہیں کھانا کھلایا ہے نا، آٹا گوندا ہے تو بے وضو نہیں گوندا، اور گوندتے ہوئے زبان پر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا ہے میں نے. اس کی تاثیر تمہارے عمل تک پہنچی ہے، اور تم نے جب سے کہا نکال لو تو میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں برکت والی، انسان ان چیزوں کو حاصل کرے. ایک اور بات اس سے ملاحظہ فرمائیں، شاید میں نے پہلے بھی بتائی ہوگی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہلول دانا سے نا اکتساب فیض کرنے گئے، کچھ سیکھنے گئے. کیونکہ حضرت جنید کے جو استاد تھے نا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی حضرت بہلول سے کچھ سیکھا. تو حضرت جنید کو بڑا شوق ہوا، اور حضرت سری سقطی، سقطی عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جس کا سکریپ کا کاروبار ہو. ان کا کام ہوتا تھا سکریپ کا، جس کو ہم کباڑ خانہ بھی کہتے ہیں. تو ان کا لقب ہی سقطی پڑ گیا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ جس مارکیٹ میں ان کی دکان تھی نا، اس مارکیٹ کو آگ لگ گئی. تو کسی نے آ کر خبر دی حضرت جی ساری مارکیٹ جل گئی ہے. تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے پہلے دیا ہے وہ پھر عطا کر دے گا. منع اور عطا برابر تھی. پیچھے سے ایک بندہ دوڑا آیا، وہ کہنے لگا پیر جی، حضرت جی ساری دکانیں جل گئی ہیں تو اڈی بچ گئی ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. اسی لمحے توبہ کرنے لگے
الحمدللہ کہنے پر توبہ کی. کس بات پر توبہ کی؟ کہ میں نے الحمدللہ کیوں کہا. یہ وقت اپنی خوشی منانے کا نہیں تھا، لوگوں کے غموں میں کھڑا ہونے کا تھا. اور فرمایا میری دکان ان کو دے دو جن کی جل گئی ہے، مجھے ایسی چیز کی ضرورت نہیں جو مجھے لوگوں کے غموں میں ساتھ کھڑا ہونے سے روک دے. اسی لمحے دکان اپنی صدقہ کر دی. وہ جن کی جل گئی تھی کہا میرا جتنا مال راس ہے نا سب ان میں برابر تقسیم کر دو. ان کے شاگرد حضرت جنید بغدادی، انہیں شوق ہوا حضرت بہلول سے کچھ سیکھنے کا، چلے گئے سلام دعا. اب حضرت بہلول کی طبیعت اور طرح سے تھی. پوچھا جی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں جنید. اب مزید تعارف سے پہلے حضرت بہلول خود کہنے لگے وہی جنید جو بڑے درس دیتا ہے، جو بڑا مشہور ہے، جس کے خطبے بڑے مشہور ہیں. آپ عرض کرنے لگے ہاں میں وہی ہوں. تو حضرت بہلول کہنے لگے کھانا کھانے کا طریقہ بتائیں. اب ایک بندہ اسپیشلائزیشن کرنے گیا ہو، ایم فل کر چکا ہو، اور اس کے بعد اس نے مزید اسپیشلائزیشن کرنی ہے، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر اسے کہہ دے الفابیٹ سناؤ، وہ کہے گا میری تو توہین ہو گئی. اور بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ شروع ہی الف سے کرتے ہیں، آغاز ہی شروع سے کرتے ہیں تاکہ تزکیہ نفس ساتھ ہو. اب وہ جب انہوں نے بات کہی نا کہ آپ کو کھانا کھانا آتا ہے، تو حضرت جنید نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی کی عمر ہو گئی. آج کوئی عمر والا آدمی، کوئی بڑا آدمی کسی نوجوان سے کوئی سوال کرے نا ایسا، کہا بابا جی تجھے سٹھیائے گئے، وہ لگتا ہے تمہاری طبیعت نہیں صحیح. سگی اولاد کو باپ کچھ سمجھانے کے لیے ایسی بات کرے، کہے گا ابا جی لگتا ہے آپ نے نا دوائی نہیں کھائی آج. ایسا ہوتا ہے نا، ابا جی یہ دوائی لیں، آپ کو کتنی دفعہ کہا ٹائم پہ دوائی کھایا کریں. اللہ اکبر. حضرت جنید نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حضرت جنید کہنے لگے حضرت جی آتا ہے، آپ کہیں تو میں سبق سناؤں. آپ نے کہا سناؤ. کہا جی ہاتھ دھو کے آئیں گے، دسترخوان لگائیں گے، اپنے آگے سے کھائیں گے، درمیان سے نہیں کھائیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے. سارے طریقے بتائے. حضرت بہلول نے سنا سارا جواب. اٹھے. یہ جواب سننا بھی یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کی بات پوری سننا. آج کا جو دور ہے نا، اس میں ہٹی وہ آدمی ہوتا ہے جو بات کاٹ دیتا ہے، انٹرپٹ کرتا ہے. جو ٹی وی پروگرام دیکھ لیں باقاعدہ کہا جاتا ہے، کہتے جناب آپ نے نا سسپینس کریٹ کرنا ہے. مصنوعی لڑائیاں کی جاتی ہیں. پہلے پروگرام سے پہلے ہدایت دی جاتی ہے کہ یار درمیان میں روکو اور پروگرام کی ریٹنگ بڑھنی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت بہلول نے ساری بات سنی اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے ہوئے نا اپنی قمیص کو جھاڑا اور کہا نہیں جنید آپ کو روٹی کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، آپ کو کیا پتا روٹی کیسے کھاتے ہیں. اور قمیص کو جھاڑا. علماء بتاتے ہیں قمیص جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والا یہاں سے جا رہا ہے، کچھ لے کر نہیں جا رہا، دے کر جا رہا ہے. یہ نشانیوں میں سے ہے کہ میں اکٹھا کر کے نہیں جا رہا بلکہ تقسیم کر کے جا رہا ہوں. حضرت جنید نے نہیں کہا کہ بابا جی کی عمر ہو گئی ہے، میں اتنا بڑا پیر، میرے لاکھوں مرید، اور یہ مجھے کہیں روٹی کھانی نہیں آتی. ان کو پتا تھا جب تک ظرف خالی نہیں ہوتا نا، برتن خالی نہیں ہوتا، تب تک اس میں کوئی چیز آئے گی نہیں. اچھا جی. اب حضرت بہلول پھر جا کے بیٹھ گئے. اب اس میں نا ایک سبق دے گئے. اب وہ سبق یعنی کہ یہ اتنا شارٹ سلیبس پڑھایا، سبق دیا. اب اسی لمحے امتحان کا وقت آ گیا. اب حضرت بہلول آگے جا کے نا دوسرے ٹیلے پہ بیٹھ گئے. ٹیلا سمجھتے ہیں نا، ٹیلا ریت کے ٹیلے جس طرح ہوتے ہیں، ٹبا ٹیلا، اونچی بلند جگہ، وہاں بیٹھ گئے جا کے. اب پیچھے سے حضرت جنید پھر گئے اور سلام کیا. حضرت بہلول نے جواب دیا. پوچھا جی کون؟ کیا پوچھا جی؟ کہا جی میں جنید. اب کہا جی کون جنید؟ یہ نہیں کہا کہ وہ جو درس دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت جی ابھی وہاں تو کٹھے بیٹھے تھے بھول بھی گئے. آج دیکھیے نا ایک بندہ فون کرتا ہے نئے نمبر سے، اور 10 سال سے اس کی آواز ہی نہیں سنی ہم نے، پہچانے آجے نہیں، اے ویکھ لے ہن تو بھول گیا سانو. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس دور میں اس طرح کی گفتگو کا وقت ہی نہیں ہے کہ بوجھ ہاں بلا میں کون ہوں. اب آدمی کیسے پوچھے گا؟ لہٰذا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. حضرت جنید نے یہ نہیں کہا کہ میں وہی جو ابھی ملا تھا. جواب سنیے گا. حضرت بہلول پوچھنے لگے بھی کون جنید؟ کہا وہ جنید جسے روٹی کھانی نہیں آتے. یہ تھا پہلا سبق جو سیکھ چکے کہ میں کچھ نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سائیاں. اللہ اکبر. پھر حضرت بہلول کہنے لگے اچھا گفتگو کرنی تو آتی ہوگی نا، اور بولنے کا طریقہ تو پتہ ہوئے گا.
کہا جی آپ نے خود فرمایا کہ میں تقریریں کرتا ہوں، تو بولنا تو مجھے آتا ہے۔ کہا بتاؤ کیسے بولتے ہیں؟ تو حضرت جنید نے کہا مخاطب کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ بات سامعین تک پہنچ جائے۔ حضرت بہلول پھر کھڑے ہوئے قمیض جاڑی کا نہیں جنید آپ کو تو گفتگو کرنی نہیں آتی، مرید سارے وہ جو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔ اور حضرت بہلول پھر دور جا کے بیٹھ گئے، پھر جنید پیچھے پیچھے، سلام جواب، کون جنید کون جنید؟ کہا جسے نہ کھانا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے۔ کہا اچھا سونا تو آتا ہوگا نا؟ کہا جی آتا ہے، سونے میں بھی کوئی جتن کیا جاتا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا جدھر، اس کا معنی یہ ہے کہ جدھر نیند آئے سو جاؤ، جتنے رات بھائی ہوتے سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں پہلو پہ سوئیں گے، کچھ یہ صورتیں پڑھیں گے، ورد وظیفے کریں گے، اچھی اچھی نیتیں کریں گے، سو جائیں گے۔ حضرت بہلول پھر کھڑے ہوئے، کہا نہیں حضرت جنید آپ کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ اب جب حضرت بہلول جانے لگے نا تو حضرت جنید نے نا پلو پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، کہتے حضرت جی اسی لیے تو آیا ہوں کہ مجھے نہیں آتا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے آتا ہے؟ آج لوگ سیکھنے نہیں سکھانے آتے ہیں، پوچھنے نہیں بتانے آتے ہیں کہ میں نے پتا جائے۔ رمضان کا مہینہ ہو نا، تراویحاں ہو رہی ہوں، ایک بندہ 4-6 پڑھ کے دوڑ جاتا ہے، جس دن اس کو کوئی صورت آتی ہے نا، سورہ یاسین آتی ہے، ساری پڑھے گا اور آ کر قاری صاحب سے سلام لے گا، قاری صاحب تسی فلانی آیت بھولے سی نا، پھر تسی صحیح کر لے۔ یار کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صرف ایک اپنی، وہ کہتے ہیں اپنی ٹور بنانے کے لیے کہ جناب مجھے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پتہ اس وقت لگے گا جب وہ بندہ ادھر کھڑا ہوگا کہ ہاں بھی آندھی ہے تو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید کہنے لگے، عرض کرتے ہیں حضرت جی مجھے نہیں آتا تبھی تو آیا ہوں، مجھے نہیں پتا تبھی تو پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائے گا کون؟ اب جب حضرت بہلول نے دیکھا نا کہ جناب اب یہ بیس بن چکی ہے، بھٹی گرم ہو چکی ہے، اب اس کے اندر جو چیز ڈالی جائے گی، جس طرح سمجھایا جائے گا بات سمجھ آ جائے گی۔ اب حضرت بہلول نے نا لف و نشر مرتب کے حساب سے جواب دیے۔ لف و نشر مرتب کا مطلب ہوتا ہے پہلے سوال کا پہلے جواب، پھر دوسرے نمبر پہ دوسرے کا جواب، تیسرے پہ تیسرے کا جواب۔ حضرت بہلول کہنے لگے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ غلط نہیں ہیں، لیکن وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پہلی حیثیت ان کی نہیں، وہ دوسرے نمبر پہ کیے جانے والے کام ہیں، وہ فروع ہیں، اصل کچھ اور ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بتائیں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں روٹی کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ کہ روٹی حلال ہے تو دسترخوان لگاؤ، اگر حلال ہے تو ہاتھ دھو کر آؤ، بھی جب روٹی ہی حرام ہے تو دسترخوان لگانے سے، ہاتھ دھو کے آنے سے، سنتیں اپنانے سے کیا ہو جائے گا؟ اور فرمایا جتنی مرضی عمدہ شیریں لچھے دار تقریریں کر لو، جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہیں بولتے نا تو آپ کو بولنا نہیں آتا۔ اور کہا جتنے مرضی ورد وظیفے کر کے سو جائیں، جب تک لوگوں کو معاف کر کے نہیں سوتے نا تب تک آپ کو سونا نہیں آتا۔ اب اسی بات کے اندر ہمارے لیے بہت ساری باتیں، اور یہ بات کرنے کا مقصد یہاں صرف روٹی والا مسئلہ بیان کرنا تھا کہ ہم کھانے کو حلال رکھیں، پھر یار دیکھیں کہ سنت پہ کس پہ عمل کرنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے اور کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے۔ ایک آدمی کہہ تو یہ رہا ہے کہ یار چاول تو انگلیوں سے کھا، لیکن وہ پلیٹ میں چاول چھوڑ کے بھی جا رہا ہے، وہ ہڈیاں نکالتے ہوئے۔ اب دیکھیں نا بندہ گھر میں مرغی بھی بنائے تو وہ جناب اس کے وہ جب بوٹی اتارتا ہے نا تو بالکل آخر تک اسے صاف کرے گا ہڈی کو، کہ جناب کہے گا یہ چبنے والی بوٹی ہے جی، کہتے ہیں نا۔ اور وہی آدمی اگر کہیں اور کھا رہا ہوگا چبنے والی بوٹی کو تو وہ کھائے گا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ اتنی بوٹیاں ویسے ہی چھوڑ دے گا کہ لیں جناب یہ ضائع ہو گئی، اور وہ اس کو فخر سمجھتا ہے۔ اور اس کے ذہن میں پتہ کیا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کھا لی نا، میں نے نا کہے گا بھوکھا یہ مجھے بھوکھا نہ کہہ دے کہیں۔ یار بھوکھا کیا، جس نے کہنا ہے نا اس نے کہہ ہی دینا ہے، جس نے بھوکھا نہیں کہنا نا اس نے نہیں کہنا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہے گا، مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور فرشتے جو لکھ رہے ہیں یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا مقصد ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کیا کہتے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے بندوں کا مالک کیا کہتا ہے۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔